ہمارے استاد جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ ترجمے کی آیت پڑھائی تفسیر میں سنانے لگے، فرمانے لگے، فرمایا او لوگو تم یہود و نصارہ کی گودی کے اندر بھی جا کے بیٹھ جاؤ، پھر بھی وہ تمہاری تابعداری نہیں کریں گے۔ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں ایک اور بیان، آپ کو اور میرے کو بہت فائدہ ہوگا، بیان پورا سنیں۔ پھر بھی وہ تمہارے سے وفا نہیں کریں گے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہود و نصارہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، اور یہود و نصارہ کمزور ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ طاقتور نہیں ہے، یہ کبھی سامنے سے آ کے وار نہیں کریں گے، یہ پیٹھ کے پیچھے سے وار کریں گے۔ ان کے وار کا تمہیں اندازہ نہیں ہوگا، ادھر سے دوستی کے ہاتھ بڑھائیں گے، ادھر پیٹھ سے وار کر کے دوستی دشمنی میں بدل لیں گے۔ جہاں بھی تمہارے پر مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، سب سے پہلے تمہارے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور سب سے پہلے آگے کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کو بھی اللہ کی قرآن کریم نے کھول کے بیان کر دیا۔ خدا کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ فساد بھی زمین پہ یہی کریں گے اور کہیں گے ہمارے سے بڑا دنیا کے اندر عمل لانے والا کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے خبردار جھوٹ نہ بولو، الا انہم هم المفسدون۔ او لوگوں، میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، میں خدا کہہ رہا ہوں قرآن میں کہ تمہارے سے بڑا زمین پر فساد کرنے والا کوئی نہیں۔ اور جب ان کو کہا جاتا ٹھیک ہے تم نے ایمان لے کے آنا تو ایمان لے کے آؤ، الہ العالمین کیسا ایمان لے کے آئے؟ فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا ایمان لے کے آؤ جیسا ابو بکر ایمان لے کے آیا، ایسا ایمان لے کے آؤ جیسے عمر ایمان لے کے آئے، ایسا ایمان لے کے آؤ جیسے صحابہ اکرام لے کے آئے۔ تو صحابہ کی حالت کو دیکھ کے کہنے لگے قالوا انؤمن كما آمن السفهاء۔ انہیں عقل مند کون کہے گا؟ یہ بچوں کی پرواہ نہیں کرتے، اولاد کی پرواہ نہیں کرتے، رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کرتے، خاندان کی پرواہ نہیں کرتے۔ مال تھا وہ لٹا دیا، کاروبار لٹا دیا، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کے پھرنے، ان سے بڑا تو بیوقوف کوئی نہیں۔ مالک کائنات نے فرمایا محبوبہ تو میرا، تیری جماعت میری، اگر تیرے یاروں پہ کوئی حملہ کرے گا، ان کی کردار کشی کرے گا تو جواب دے کے عرش والا خدا منہ توڑے گا۔ بے شک، بے شک۔ ہاں وہ 1400 سال پہلے کا کیوں نہ ہو یا 1400 سال بعد کا جام پور کا کیوں نہ ہو۔ بے شک، بے شک۔ اور مالک کائنات نے تو کھلم کھلا قرآن میں اعلان کر دیا کہ میرے محبوب تیرے پر بولنے والے، تیرے پر بھونکنے والے، تیرے پر انگلیاں اٹھانے والوں کی زبان حلال زادوں کی نہیں حرام زادوں کی ہے۔ جو نبی کی جماعت کو دیوانہ کہے گا، جو تجھے دیوانہ کہے گا، اللہ اکبر، جو تجھے اللہ اکبر تیرے پہ انگلی اٹھائے گا، جو انک لمجنون کہے گا، محبوبہ تو خاموش ہو کے کھڑے ہو جانا، اس کی بات کا جواب میں دوں گا۔ حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ اور میرے منہ سے کیا سننا چاہے گا؟ یاران محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم کیوں پریشان ہو؟ یہ میرا محبوب ہے، جو میرے محبوب پر انگلی اٹھائے گا میں قیامت کی صبح تک اسے حرام زادوں کی صفوں کے اندر لکھ دوں گا۔ اب کوئی آمنہ کے لال پہ انگلی اٹھاوے، حضور کی ختم نبوت پر انگلی اٹھائے، پاکستان کا رہنے والا ہو یا قادیان کا رہنے والا ہو، دنیا کے اندر کسی ملک کا رہنے والا ہو، میرے عزیزو اس سے گستاخی نہ پوچھو تو نے گستاخی کی کہ نہیں کی، اس سے پوچھو بھئی تو یہ بتا کہ تو حلال زادہ ہے کہ حرام زادہ ہے۔ نبی پر انگلی اٹھانے والوں کو تو خدا حلال زادہ نہیں کہتا۔ پھر محترم دوستو بزرگو، جب مکی کے کافر نے حضور کی شان میں گستاخی کی، جواب میں اللہ نے فرمایا وہ حرام زادہ اپنی زبان بند کر لے۔ اس سے بڑا غصہ لگا، اسے بڑی بری بات لگی، یہ جلدی جلدی اپنے گھر چلا گیا۔ اس کی ماں کسی کام کاج میں لگی تھی، اس نے نیام سے تلوار نکالی، ماں کی گردن کے اوپر رکھ دی۔ اماں کہنے کی پاگل ہو گیا، نشہ کر کے آیا، کیا بات ہے؟ کوئی ماں کے گلے پہ تلوار تھوڑی چلاتا ہے۔ اماں جی آج بیٹے کی تلوار ماں کے گلے پہ چلے گی، مجھے یہ بتا میں حلال کا کہ حرام کا؟ ماں ہکی بکی رہ گئی اور آنکھیں کھول کے دیکھنے لگی، بیٹے تجھے بات کس نے بتائی؟ کہ تو بعد میں بتلاؤں گا۔
گا، پہلے بتا یہ میں حلال کا کہ حرام کا، ورنہ ایک سیکنڈ سے پہلے تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اماں کہنے لگی ٹھہر جا، اب میں تجھے بات بتاتے ہوں، یہ تیرے باپ کے نکاح میں آئی وہ مرد کسی قابل نہیں تھا، تو اپنے باپ کی اولاد نہیں، اپنے باپ کے غلام کی اولاد ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ تلوار اٹھانے والا وہی زمین پہ بیٹھ گیا اور زاروں کا دار سر پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگا۔ اماں کہنے لگی میرے دودھ کی دھاروں نے نہ بتایا، گھوڑے میں نہ بتایا، محلے والیوں نے نہ بتایا، میں نے کسی کو نہ بتایا، تجھے کس کی زبان سے پتہ لگا تو حلال کا نہیں حرام کا؟ روتے روتے کہنے لگا محمد الرسول اللہ۔ اماں جی تجھے پتا اس نبی نے بدلایا، کوئی کہے سورج نے اپنی چمک چھوڑ دی اعتبار کر لوں گا، جو یوں کہے کہ حضور کی زبان سے جھوٹ نکلا میں مر کر بھی اعتبار نہیں کروں گا۔ یہ کافروں کا یقین تھا۔ آج جامپور کے غیور مسلمانوں، اللہ اکبر، ایمان ملے یا نہ ملے، دین کی بات ملے یا نہ ملے، خالص کلمہ ملے یا نہ ملے، اسلام ملے نہ ملے، لیکن یہود و نصارہ کی پروڈکٹ تمہارے محلے کی دکان کے اوپر مل رہی ہے، بتاؤ تم مذمت کیوں نہیں کرتے؟ آدمی 4-5 چیزوں سے مار کھا گیا، مکان بنانے سے مار کھا گیا، کپڑا بنانے سے مار کھا گیا، لباس بنانے سے مار کھا گیا، شادی کی رسومات سے مار کھا گیا، اور اپنی زندگی کے ڈیزائن بنانے سے مار کھا گیا ہے۔ آدھا گھنٹہ شیشے کے آگے کھڑے ہونے والے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ جو میرے بالوں کی میں نے جو بال سوارے، جو میری بالوں کی کٹنگ مال ہے، جو میرا چہرہ، جو میری صورت ہے، اس کا نقشہ مدینے سے مل رہا کہ یہود و نصارہ سے مل رہا ہے۔ المرء مع من احب، اور لوگوں جس کی صورت تشبیہ بنا کے جاؤ گے، جس کی سیرت کے گیت گاؤ گے، جس کی صورت کے ترانے گاؤ گے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ جامپور والوں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر نہیں چاہتے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر نہیں چاہتے؟ آپ کے ساتھ میرے عزیزو اللہ اکبر پل صراط پہ کامیابی نہیں چاہتے؟ جنت میں حضور کا پڑوس نہیں چاہتے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس چاہیے، آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر چاہیے، آپ کی شفاعت کے جھنڈے تلے جگہ چاہیے، قیامت کے دن آپ کی سفارت چاہیے، تو رب اکبر کی قسم جامپور والوں اپنا دستور بدلنا پڑے گا، قانون بدلنا پڑے گا، اپنا آئین بدلنا پڑے گا، اپنا ماحول بدلنا پڑے گا، اپنی زندگی کے گزارنے کے نقشے بدلنے پڑیں گے، اپنے مکان کے بنانے کے نقشے بدلنے پڑیں گے۔ بدری کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بستی میں تشریف لے گئے، 2 منزلہ مکان دیکھا، 2 چھتا مکان دیکھا، کوئی ماربل نہیں تھا، کوئی بیلنگ سیلنگ کا کام نہیں ہوا تھا، کوئی میرے عزیزوں کوئی چپس نہیں لگی ہوئی تھی، کوئی میرے عزیزوں بہترین فرش نہ تھا، کچا کوٹھا، اس کے اوپر دوسری چھت بنا رکھی تھی۔ پاک پیغمبر کا گزر ہوا اور آپ نے یوں کر کے نگاہ اٹھائی اور آپ نے فرمایا یہ مکان کس کا؟ کسی نے کہہ دیا فلانے کا، بس اتنا کہہ کے آگے چلے گئے۔ کیا اس بنانے والے کو موت یاد نہیں؟ مکان بنانے والے کو موت یاد نہیں؟ اتنا کہہ کے آگے چلے گئے۔ صاحب مکان واپس آ گیا اور اس نے خوشبو نبوت سے محسوس کیا، اس نے کہا لگتا ہے یہ حضور کا پھیرا لگ چکا۔ کہاں آئے تھے؟ تیرے مکان پہ کھڑے ہو کے گئے ہیں۔ کہ میرے مکان پہ کھڑے ہو کے کیا کر کے گئے؟ میرے سے کوئی کام تھا کرنا ہی نہیں، مجھے کوئی پیغام دے کے گئے کہ مسیح نبی میں آ جا، نہیں تو پھر یہاں کیوں کھڑے ہوئے؟ بس مکان کی بلندی کو دیکھ کے یوں کہہ دیا کہ مکان بنانے والے کو موت یاد نہیں۔ اور صحابہ اور حرامزادوں جن کے گلے کرتے ہو، جن کی زبان کھول کھول کے جن کے بارے میں بکواسات کرتے ہو، رب اکبر کی قسم ہے ہمیں آمنہ کا لال 70 سال میں سمجھ نہیں آتا، صحابہ کا تو ایک ادا کے اندر سمجھ آ گیا تھا۔ بے شک بے شک بے شک۔ جب حضور سمجھ آ گئے تو ماں باپ قربان کرنا، اولاد کو قربان کرنا آسان ہو گیا تھا۔ صحابہ تو نبی کی اداؤں پہ مٹا کرتے تھے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی، باتوں پہ بات یاد آ رہی ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا کہنا؟ 2 عورتیں تھی، ام حرام اور ام سلیم، ان کا حضور سے پردہ نہیں تھا، یہ انصاری عورتیں تھی۔ ایک ام حرام تھی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کے جہاد پر جنت کی بشارت دی۔ یہ ام سلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چٹائی پر آ کے ان کے گھر لیٹ جایا کرتے تھے۔ اب ام سلیم کی کہانی سنو، کہنے لگی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے،
اور آپ نے اپنا کرتا مبارک اتار دیا اور کرتا مبارک اتار کے ننگے بستر کے اوپر لیٹ گئے. تہمت بندھا ہوا تھا اور آپ کے وجود عطر پر جس میں عطر پر پسینہ آ رہا تھا. میں نے یہ زحمت نہ کی کہ انگلی سے سمیٹوں گی یا ناخن سے سمیٹوں گی. حضور نیند سے بیدار ہو جائیں گے, کہیں میری انگلی کی ناخن کی جھریٹ نہ لگ جائے. جلدی سے میں نے روئی کا پھایا لے لیا, میں نے کپاس لے لی اور کپاس سے میں حضور کے جگر کے جسم پہ لگاتی رہی اور روئی جب پسینے سے بھر جاتی میں شیشی کے اندر نچوڑتی رہی. رب اکبر کی قسم ہے اور لوگوں تم آمنہ کے لال کی کیا قدر کرو گے, ہم نے تو محمد کا پسینہ بھی محفوظ کر رکھا ہے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظوں میں الفاظ ہیں, اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا. او لوگوں, کملی والا, سارے نبیوں کا سردار, ختم نبوت کا تاج پہننے والا تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہے. او لوگوں, میرے جانے کے بعد میرے یاروں کے گلے نہ کرنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جامپور کی دھرتی کے اوپر صحابہ کے تبرے کرنے والوں, صحابہ کے گلے کرنے والوں, کبھی نبی کی ازواج پر انگلی اٹھانے والوں, کبھی نبی کی اولاد پہ انگلی اٹھانے والوں, کبھی نبی کی بیٹیوں میں تفریق کرنے والوں, کبھی نبی کے عدماتوں کے ایمان کو کمزور کرنے والوں. ایمانداری سے بتاؤ, دنیا تو 4 دن کی ہے, پیسہ آج ہے کل چلا جائے گا. بتاؤ, کل مرنا نہیں, قبر میں جانا نہیں, آمنہ کے لال کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ابو بکر تیری کیا خواہش ہے؟ کہ یا رسول اللہ دل کے اندر 3 آرزو ہیں. آپ نے فرمایا تیری کیا آرزو؟ کہ کملی والے مال میرا ہو, قدم تیرے ہو جائیں, بیٹی میری ہو, تیری نکاح کے اندر آ جائے, نکاح میری ہو, چہرہ تیرا ہو, کملی والے تیرا چہرہ ہی تکتا رہوں. یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میرے عزیز و صدیق اکبر اپنی خواہشیں سنا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. پر میں عمر بتا تیرے ایمان کا کیا حال ہے, میرے ساتھ تیرا کتنا پیار, کتنا ادب ہے, میرے ساتھ تیری کتنی چاہت ہے. عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ سارے جہان سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, اپنی بیوی, اپنے مال بچوں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. عمر اپنے سے زیادہ کرنا ہی نہیں. رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک نیچے ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باپ پہ حضور کیا چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ سارے جہان سے زیادہ, دنیا مال سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, بلکہ اپنی جان سے زیادہ آمنہ کا لال تو مجھے پیارا ہے. رحمت عالم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. فرمایا عمر پھر بتا کہ کملی والے مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار ہے. حضور نے مسکرا کے فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے. سبحان اللہ. کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, شانوں والا عثمان ہے, ذوالنورین عثمان ہے, نبی کا دورہ دماد ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر دی. آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جا رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہو گئے. کھانا کھایا, پھر رخصت کی کے وقت اللہ کے پاک پیغمبر کو رخصت کرنے کے لیے آ گئے. عثمان غنی پیچھے آ رہے ہیں. آپ نے مڑ کے دیکھا, فرمایا عثمان کیا کر رہا ہے؟ کہ کملی والے آج مجھے میرے نصیبوں پہ نہ آ گئے, آج مجھے میرے نصیبوں پہ نہ آ گئے, آج میں بھاگوں والا بن گیا, آج میں بختوں والا بن گیا, آج میں عزت والا بن گیا. کملی والے میرے پاس اور کچھ نہیں, تیرے آنے جانے کے قدم میں گر رہا ہوں. عثمان کیا کرے گا؟ فرمایا آنے جانے میں جتنے قدم اٹھے عثمان اتنے غلام آزاد کرے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سبحان اللہ, سخیوں کا بادشاہ ہے عثمان. سبحان اللہ. بے شک, بے شک. جس کی سخاوت آج بھی مدینہ طیبہ میں ہو رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان وہ اللہ. کھجوروں کا باغ جو آمنہ کے لال کے قدموں پہ فدا کیا تھا, آج بھی اس کی تجارت ہو رہی ہے اور اس کا نفع مدینے کے خادموں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. آج بھی فندق عثمان ہوٹل موجود ہے, آج بھی فندق عثمان. میرے محترم دوستوں, بزرگوں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہوٹل موجود ہے اور جو اس کی ساری آمدنی مدینے کے غرباء اور مساکین پہ تقسیم ہو رہی ہے. سبحان اللہ. آج بھی مدینہ طیبہ کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بینک کے اندر آپ کے نام کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے. سارا پیسہ آتا ہے. علماء فرماتے ہیں آدھا پیسہ جتنے مدینے کے خدام ہیں, اللہ اکبر, ان کے بجلی اور گیس کے بلوں کے اوپر خرچ ہوتا ہے, اور آدھا پیسہ مدینے کے یتیموں اور غرباء کے اوپر خرچ ہوتا ہے. اللہ اکبر. سودا ایک مرتبہ کیا, اللہ جل شانہ نے قیامت کی صبح تک نفع کی صورت کے اندر بدلا دیا. میرے محترم دوستوں, بزرگوں, اللہ تعالیٰ
آپ پر میرے پر رحم فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں ہم بہت زیادہ آگے بڑھ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں بھی آگے بڑھ جائیں. رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کو آپ نے پناہ دے دی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں حضور کی طرف, ادھر آنکھ سے آنسو نکل آئے. بلال میرے پاس آ جا, یا رسول اللہ جی حکم فرمائے. بلال کیا تجھے اعتراض ہے؟ نہیں نہیں یا رسول اللہ مجھے اعتراض کوئی نہیں, لیکن کملی والے اکرمہ کو پناہ مل گئی. جی جی جی. اور میں بلال اکرمہ کو جانتا ہے, کبھی میں جانوں نہ جانوں سمیہ کے ٹکڑوں سے پہچان ہوتی ہے. اللہ اکبر. میں نہ جانوں زنیرہ کی آنکھوں سے پہچان ہوتی ہے. یہ وہی ہے نا جس کے باپ نے زنیرہ کی آنکھوں میں سریے گاڑ کے آنکھیں نکال دی تھی. جی جی جی. یہ وہی ہے جس کے باپ نے سمیہ کی شرمگاہ پہ برچھی ماری تھی. جی جی جی. یہ وہی ہے نا جس نے آل یاسر کے ٹکڑے کر دیے تھے. جی جی جی. یہ وہی ہے نا جس کے کہنے پہ میں بلال کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا, میرے پہ بھاری چٹانیں رکھی جاتی تھی, چھوٹے چھوٹے بچوں کو میرے سینے پہ چھلانگیں مروائی جاتی تھی, جس سے میری پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آتی تھی. یا رسول اللہ یہ وہی ہے نا جس نے میری زبان پہ آگ کے انگارے رکھوائے تھے. یا رسول اللہ وہی ہے اس کے باپ نے مدینے کی گلیوں میں میرے گلے میں رسہ ڈال کے گھمایا تھا. یا رسول اللہ یہ وہی ہے امیہ کی جب مجھے دھوپ میں بڑے چوک کے اندر مار پڑتی تھی تو یا کہ کہتا تھا ایسے نہ مار ایسے نہ مار, یا کہ کہتا تھا ایسے نہ مار ایسے نہ مار. یہ وہی ہے نا کہ اللہ اکبر جس کی مار پر میری ماں کو درد آ گیا تھا, اور میری ماں نے میرے کان میں آ کے کہا تھا بلال تجھے اللہ کا واسطہ اپنے عہد کے ترانے کو ذرا خاموش کر دے. حضرت بلال کہتے میری ماں نے میرے کان میں آ کے کہا اے بلال ترانے کو خاموش کر دے, عہد کی تسبیح پڑھنا چھوڑ دے. حضرت بلال کہتے ماں کے کہنے پر میں نے اور زور سے پڑھنا شروع کر دیا. میری اماں کہنے لگی کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ میں نے کہا اماں آج یہ بتلانا چاہتا ہوں آج محمد کا بلال جیت گیا, مکے کا کفر ہار گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. لوگوں ان کا دین کون دے گا؟ بچوں کو اپنے سامنے ذبح کرانے والے صحابہ, تن من دھن لٹانے والے صحابہ. نہیں آواز نہیں آ رہی. صحابہ. تسبیح پڑھا کرو صحابہ کے نام کی. زبیر فاروقی صاحب کے سامنے ان کے یار کا ذکر کرو, زبیر فاروقی کا دل راضی ہوتا ہے. محبوب کے یاروں کا ذکر کرو, خدا راضی ہو جاتا ہے. عظمت صحابہ زندہ باد, اور بلند آواز سے عظمت صحابہ زندہ باد. سینے دے زور دے کے بول عظمت صحابہ زندہ باد. نبی پر جان لٹانے والے کون؟ نبی پہ مال لٹانے والے کون؟ نبی سے بیٹیاں لینے والے نکاح میں کون؟ نبی کو نکاح میں بیٹیاں دینے والے کون؟ مہاجر کون؟ انصار کون؟ بدر میں نبی کے سامنے استغفار بن کے کھڑے ہونے والے کون؟ احد میں اسلام کا دفاع کرنے والے کون؟ مکے کی گلیوں میں گھسیٹے جانے والے کون؟ آگ کے انگاروں پر قرآن سنانے والے کون؟ پتھروں کی بارش میں لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچانے والے کون؟ پوری دنیا کے اندر بال بچے چھوڑ کے اسلام پہنچانے والے کون؟ پھر 5 دفعہ زبان سے نام لے صحابہ, پھر کیا صحابہ, پھر کیا صحابہ, پھر کیا صحابہ, پھر کیا صحابہ. آج تیری ڈاک لاہور گئی, آج تیری ڈاک پشاور گئی, آج تیری چٹھی اسلام آباد گئی, آج تیری ڈاک میرے عزیزوں کراچی گئی, لیکن آج اس جامعہ فاروقیہ کی ڈاک محمد کے روزے کے اندر چلی گئی ہے. رب اکبر کی قسم, نبی کے یاروں کا ذکر نبی کا ذکر ہے, نبی کا ذکر خدا کا ذکر ہے. ہاں بے شک. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللہ پاگل تھوڑی ہیں کیا؟ ہمیں ہسپتالوں سے ہمیں پاگل کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ہم صحابہ تو ہمارے اور نبی تک ایک واسطہ ہے. ہمیں اذان کو بتانے والے کون ہیں؟ اذان سنانے والے کون ہیں؟ قرآن بتانے والے کون ہیں؟ قرآن یہاں تک لانے والے کون ہیں؟ قرآن کے لیے مارے کھانے والے کون ہیں؟ قربانیاں دینے والے کون ہیں؟ اللہ اکبر. فرشتے بدر میں کس کی مدد کے لیے آئے تھے؟ ہاتھ میں تلوار کس کے لیے لے کے آیا تھا؟ اور میں فرشتے میرے عزیزوں کس کے لیے آئے تھے؟ غار کے اندر نبی کو گود میں لٹا کے حفاظت کون کر رہے تھے؟ اللہ اکبر. حضور کے آج بھی روزے کے اندر کون سے چوکیدار سو رہے ہیں؟ مدینہ میں رب اکبر کی قسم, اسلام کے وفادار صحابہ کل بھی تھے, صحابہ آج بھی ہے. محمد کے روزے میں سونے کے حقدار صحابہ کل بھی تھے, آج بھی ہیں. بے شک, بے شک, بے شک. تکبیر, اللہ اکبر. تاج و تخت و ختم نبوت
جزاک اللہ. آج بھی روزہ انور میں غلامان محمد کو سلا رکھا ہے، چوکیداروں کو کھڑا کر رکھا ہے. بریلوی کو جانے کی اجازت، دیوبندی کو جانے کی اجازت، اہل حدیث کو جانے کی اجازت، نقشبندی کو جانے کی اجازت، قادری جا سکتا ہے، چشتی جا سکتا ہے، سہروردی جا سکتا ہے، تبلیغی جا سکتا ہے، مجاہد جا سکتا ہے. ماں عائشہ پر بھونکنے والا نہیں جا سکتا ہے، صحابہ پر انگلی اٹھانے والا نہیں جا سکتا ہے، رقیہ ام کلثوم اور زینب کو نبی سے علیحدہ کرنے والا نہیں جا سکتا ہے، نبی علیہ السلام کے دمادوں پر انگلی اٹھانے والا نہیں جا سکتا ہے، عثمان کا بغض رکھنے والا نہیں جا سکتا ہے. بولو بولو، عثمان کا بغض رکھنے والا، علی کی محبت کی آڑ میں صحابہ سے دشمنی کرنے والا، فاطمہ الزہرا کی آڑ میں ازواج مطہرات اور بنات رسول سے دشمنی کرنے والا. رب اکبر کی قسم ہے، تمہیں نہیں یقین آتا، ہمارے پاس آؤ، تحقیق ہم تمہیں کر کے دیں گے. گستاخ صحابہ کون ہے اور عاشق صحابہ کون ہے؟ رب اکبر کی قسم، جن کے جیلوں سے جنازے اٹھ گئے وہ صحابہ کے عاشق، جنہوں نے بچے کو مار کر دیے وہ صحابہ کے عاشق، جنہوں نے اسلام آباد کے ٹول پلازے کے اوپر اپنی سینے کو گولیوں سے چھلنی کرایا وہ صحابہ کے عاشق، جنہوں نے کورٹ کے اندر اپنے گوشت کے لطفوں کو بموں سے اڑوا دیا وہ صحابہ کے عاشق، جنہوں نے گھر کی دہلیز پر صحابہ کا نذرانہ ترانہ سنا کر اپنا خون کا آخری قطرہ بہا دیا وہ صحابہ کے عاشق. رب اکبر کی قسم ہے، اللہ ہمارے قائد جمعیت کو سلامت رکھے، کہہ دو نظر آمین. یا اسمبلیوں کے اندر صحابہ کے خلاف، جب ملکوں کے اندر پارلیمنٹ کے اندر صحابہ کے خلاف کوئی قانون پاس ہونے کی کوشش ہوتی ہے، غلامان محمد میں سے غلام مولانا فضل الرحمان دامت و فیوزم کھڑا ہو جاتا ہے اور پوری دنیا کو بباغ دہل کہتا ہے، پوری دنیا کو للکار کے کہتا ہے. رب اکبر کی قسم، صحابہ کی عزت بچانے کے لیے ہم نے اپنے خون کی قربانیوں کا سودا کر رکھا ہے. جب تک ہمارے سانسوں میں سانس رہے گی، جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی، خون کا قطرہ میرے عزیزو اللہ اکبر ہماری رگوں میں گردش کرتا رہے گا. اس وقت تک ہماری زبانوں پر سے غلامان صحابہ کا نعرہ بلند ہوتا رہے گا. شان رسالت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان اہل بیت زندہ باد، علامہ صدیقی صاحب زندہ باد، تنظیم اہل سنت والجماعت زندہ باد، مرکزی جامع مسجد فاروقی زندہ باد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. آج میں ذمہ داری سے جامعہ فاروقیہ کے اسٹیج پہ کہتا ہوں، خدا کی قسم آج کے اس پروگرام سے کفر رو رہا ہے اور قبر کے اندر عبدالستار توسوی خوش ہو رہا ہے، اب نہیں خوش ہو رہا ہے. یہ پیغام میرا عزیزوں تک پہنچ رہے ہیں کہ جس دیوار کی بنیاد رکھ کے آئے تھے اللہ نے اس عمارت کو مکمل کر دیا ہے. حضرت زبیر صاحب ہم انشاءاللہ ہمارے صاحب کے ساتھ ہیں، ہمارا مال بھی ہمارے صاحب کے ساتھ، ہماری صلاحیتیں بھی ہمارے ساتھ. کب پکارو گے؟ جب پکارو گے، دن میں یا رات کے اندھیرے میں پکارو گے، اہل حق کا ساتھ دینے کے لیے، صحابہ کی غلامی کا چرچا بلند کرنے کے لیے، صحابہ کی غلامی کا نعرہ لگانے کے لیے. جام پور کے جوان انشاءاللہ، بوڑھے مرد بچے عورتیں یہ پردے کے اندر بیٹھی ہیں، انشاءاللہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. رب اکبر کی قسم ہے، دھرتی کے اوپر جب تک جان رہے گی انشاءاللہ صحابہ کی غلامی ہوگی رہے گی. دیکھ تو صحیح، بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اکرمہ آ رہا ہے، اللہ جی یا رسول اللہ بلال تجھے کوئی اعتراض ہے؟ کہ نہیں اللہ کے نبی مجھے کیا اعتراض ہے، لیکن بس اتنی سی بات ہے، جب آپ نے اکرمہ کا نام لیا میرے زخموں میں درد ہونے لگ گیا. اللہ یا رسول اللہ ابھی تو ان زخموں پہ کھرٹ بھی نہیں آئے یا اکرمہ اور اس کے باپ نے مجھے مارا تھا. اللہ اللہ. یوں نہیں کہا بلال تو پرا ہٹ جاوی، بلال تجھے 3 دن کی چھٹی ہے تو ہم سے چلا جا. فرمایا بلال میں بتانا چاہوں گا کہ ایسا محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. ہر ایک کو میسر ہے کہاں اس در کی دربانی، جس در کا تو دربان بھی جبرائیل امین ہے. پھر میں یہاں یہ بھی کہہ کے جاؤں گا سلام اس پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی،
میرا موڈ نہیں کبھی میں سبحان اللہ کہلواؤں، لیکن آج میرا دل کر رہا ہے کہ آمنہ کے لال سونے لجپال کا اللہ کی قسم سے کرو تمہاری زبانوں سے سبحان اللہ نہ نکلے، کہتے ہیں اونچی آواز سے سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، اور بڑا بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ سینہ سنگی صاحب کہتے ہیں سینے دا زور لا کے کہو سبحان اللہ، ہاتھ پھاڑ کے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ پیغام مدینے جا رہا ہے، اور کیا پیغام جا رہا ہے؟ ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، سلام تعظیم پیش کر رہے ہیں۔ سلام اس پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کے جس کا ٹوٹا بوریا بستر بچھونا تھا، سلام اس پر کے جس کے ساتھ گھر کے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کے جس کو لوگ وطن کے تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کے اسرار ارے محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، ذرا اونچی کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بلال یوں نہیں کہا 3 دن کی چھٹی کر جا، فرمایا اگر آج میں نفرتیں سکھاؤں گا، کل پیار کا پیغام کون دے گا؟ سل من قطع کا عفو عمن ظلمک، جو تجھ سے یوں موڑ کے جائے اس کے سامنے کھڑے ہو کے سلام کر، جو تیرے منہ پر تھپڑ مار دے تو دوسرا گال بھی آگے کر دے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو بزرگو، حضرت بلال سے فرمایا بلال یہاں، حضور علیہ السلام نے بلال کو بلایا۔ حضرت بلال کہتے ہیں میرے سینے پر حضور نے ہاتھ پھیرا، میری کمر پر ہاتھ پھیرا، مجھے مکے کی تکلیفوں کا سارا درد ہی بھول گیا۔ یا رسول اللہ میرا کام کیا ہے؟ فرمایا اکرمہ آ رہا، بتاؤ استقبال کون کرے گا؟ حضرت بلال کہتے ہیں اشارہ نبوت کا میری طرف ہوا۔ بلال آگے بڑھ کر اکرمہ کا ہاتھ تُو نے پکڑنا ہے اور اکرمہ کو لے کے میرے پاس آنا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ جو کہہ دیا ہو گیا، سب سے بڑے دشمن کو اللہ اکبر، سب سے بڑے مخالفت کرنے والے کو آگے میرے عزیزوں کھڑا کیا جا رہا ہے کہ وہ آئے گا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آگے بڑھے گا۔ پھر میرے محترم دوستوں بزرگوں، اکرمہ کہتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ آیا، صحابہ اکرام استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب مجھے دور سے آتا دیکھا تو بلال آگے بڑھا اور اپنے دونوں بائیں پھیلا کر سینہ آگے کیا۔ پتہ ہے کیا کہا؟ واہ 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 واہ، مرحبا مرحبا، میرا بھائی اکرمہ آ گیا، میرا بھائی اکرمہ آ گیا۔ اکرمہ کہتا میرے پکارے نکل گئے، میری چیخیں نکل گئی، میرے آنسو تھمنے تھا تھمتے نہ تھے۔ بلال نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے مجھے سینے سے لگایا۔ آئے میں نے بلال کی کمر پہ ہاتھ رکھا، اتنا بڑا مجھے زخم کا گڑھا نظر آیا۔ فرمایا بلال میرے سینے سے لگ کے مجھے کہتا تھا آجا میرا بھائی، اور میرا دل کر رہا تھا مارے غیرت کے، مارے شرف کے، کہ زمین پھٹے میں زمین کے اندر دفن ہو جاؤ۔ رب اکبر کی قسم ہے، یہ اخلاق محمد ہے، یہ کردار محمد ہے، یہ وفا محمد ہے، یہ سمجھوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمہیں کس نے وقوف نے کہہ دیا، کس نکمے نے کہہ دیا؟ علماء حق، علماء دیوبند، قائد جمعیت جمعیت علماء اسلام، جتنی دینی جماعتیں اب ملک کا امن خراب کرنے والے نہیں، اب دہشت گرد لوگ نہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، ہماری 100 سالہ تاریخ ہے، ہماری 100 سالہ تاریخ ہے۔ نہیں یقین آتا، دارالعلوم دیوبند سے لے کر آج میرے محترم دوستوں بزرگوں 9 نومبر بروز اتوار جامعہ فاروقیہ کی درسگاہ کے اندر دیکھ لو، خدا کی قسم نہ کوئی چاقو نظر آئے گا، نہ کوئی تلوار نظر آئے گی، نہ تیر نظر آئے گا، نہ بندوق نظر آئے گا۔ سینے کھول کے دیکھو، رب کا قرآن نظر آئے گا، چہروں اور اداؤں سے دیکھو گے محمد کا فرمان نظر آئے گا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہم انشاءاللہ اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہندوستان ہو، امریکہ ہو، پوری دنیا کا کفر پنگا نوچنگا لے کے دیکھ لے، انشاءاللہ افواج پاکستان آپ اپنی وردیوں کو سنبھالتے رہو،
علماء حق کے فرزندوں کو تم آگے کر دو، انشاءاللہ تعالی دن کے اجالے میں رات کے تارے دکھا کے رکھ دیں گے اور دنیا والوں کو بتا دیں گے اللہ اکبر، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر بدر کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر احد کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر جہاد کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ پچھواڑے کے اندر ملک ہے، جس ملک کے اندر 59 میرے عزیزوں 59 کافروں کی فوجوں نے اتر کے دیکھا، رب اکبر کی قسم ہے اللہ نے کفر کو شکست دی، اسلام کو غلبہ دیا، لوگ اپنے پجامے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج میرے عزیزوں یہود و نصارہ بھول گئے، کل کی مار کو بھول گئے، انشاءاللہ تم سج کے آؤ، تم ڈھج کے آؤ پاکستان کی طرف، پاکستان کی ایٹمی طاقت کی طرف، پاکستان کی سالمیت کی طرف، پاکستان کی سرحدوں کی طرف، پاکستان کی ملاحت کی طرف، مسلمانوں کی طرف تمہاری آنکھ اٹھانے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ عید کا جواب تمہیں پتھر سے نہ دینے، ہمیں باپ کا حلالی بیٹا نہ کہنا، پوری دنیا کو بتا دیں گے اور بتا بھی رہے ہیں۔ یہ ملک پاکستان ڈالر پہ نہیں لیا گیا بلکہ 6 لاکھ مسلمانوں کی قربانیوں کے صدقے لیا گیا۔ رب اکبر کی قسم ہے اس ملک کے اوپر ڈالر پور کا نظام نہیں آئے گا بلکہ رب کی دھرتی پہ رب کا نظام آئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم کر بھی بلند ہے اور قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ بے شک بے شک، ہم وفا والے لوگ ہیں، ہم نے ملک سے وفا کی، اسلام سے وفا کی، قرآن سے وفا کی۔ اگر تم یہ کہو کہ ہم تمہیں تھوڑے پیسوں کا لالچ دیں، قادیانیت کو تسلیم کر لو، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ بے شک ہم نہ تسلیم کریں گے نہ ان کی مخالفت چھوڑیں گے۔ بے شک، قادیانی کل بھی مردہ باد تھے، آج بھی مردہ باد ہے، قیامت کی صبح تک مردہ باد رہیں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ ہولا لگ گیا ذرا اونچی آواز سے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قادیانی بلانے، قادیانی بلانے، قادیانی بلانے، قادیانی بلانے۔ قادیانی صرف نبی کا دشمن نہیں، ہمارا بھی دشمن ہے، ملک کا بھی دشمن ہے، افواج پاکستان کا بھی دشمن ہے۔ رب اکبر کی قسم، اگر ایک بندہ، اگر ایک عورت اپنے ساتھ 2 بندے برداشت نہیں کر سکتی تو ہم بھی نبی کے ختم نبوت کے تاج کے ساتھ کسی دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ میرے محترم دوستوں بزرگوں، قادیانیوں سے جہاد ہوتا رہے گا انشاءاللہ، یہاں تک کہ قادیانی اس ملک پاکستان کی پاک سرزمین کو نہیں چھوڑ جائیں گے۔ اگر اس دھرتی کے اوپر رہنا ہے تو محمد عربی کی ختم نبوت کو ماننا پڑے گا، حضور کی ختم نبوت پر ایمان لانا پڑے گا۔ قادیانی کل بھی جھوٹا تھا، آج بھی جھوٹا ہے، قیامت کی صبح تک جھوٹا بھی رہے گا، لانتی بھی رہے گا، کیونکہ ہماری وفاداری اللہ اکبر قادیانیوں کے ساتھ نہیں، فاطمہ کے بابے، عائشہ کے گھر والے، خدیجہ الکبریٰ کے گھر والے، زینب کے بابے، رقیہ کے بابے، ام کلثوم کے بابا، حسین کے نانا محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ اب کا اترانا تاج و تخت میں نبوت، اچھا کہ تاج و تخت میں نبوت، تاج و تخت میں نبوت، قادیانیوں پہ لانے، ان سے پہ لانے، ان سے پہ لانا، قادیانیوں پہ لانا۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ جس عقیدے کا اظہار میں نہیں کیا، یہ عقیدہ صدیق اکبر کا، یہ عقیدہ عمر فاروق کا، یہ عقیدہ عثمان ذو النورین کا، رب اکبر کی قسم ہے اگر تاج نبوت کا چناؤ ہوا، تاج و نبوت کے رکھوالوں کا بھی اللہ نے چناؤ کیا ہے۔ کون ہے؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو کردار میں بھی پاک ہے، ایمان میں بھی پاک ہے، گفتار میں بھی پاک ہے، صورت میں بھی پاک ہے، سیرت میں بھی پاک ہے۔ اور حرامزادے تو صحابہ کرام پر تبرہ، صحابہ پر انگلی اٹھا کر ان کے کردار پر انگلی اٹھاتا ہے۔ تجھے پتہ نبی کا عثمان کون ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کا لشکر ساتھ ہے۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا میرا عثمان کہاں ہے؟ صحابہ اکرام نے اشارہ کیا، یا رسول اللہ یہاں کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا عثمان آگے آ جا۔ سبحان اللہ، سیدنا عثمان غنی آگے آ گئے،
فرمایا عثمان جو تیرے جوتے کے تلوے کو جانور کا فضلہ گوبر یا بیٹ لگی اسے صاف کر لے. صحابہ حیران پریشان, یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ فرمایا میرے یارو جب میں چلتا ہوں تو تمہارے ساتھ فرشتوں کی جماعت بھی چلتی ہے, اس کی کمال جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اچانک جبرائیل میرے ساتھ چلتا چلتا رک گیا. میں نے کہا جبرائیل کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ تیرے عثمان کی پیر کی جوتی کو گند لگا ہوا خدا سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. اللہ فرماتا ہے عثمان جوتی کا گند صاف کر. اور جہاں مڑ کے گئی ان مسلمانوں جو اللہ صحابہ کی جوتیوں پہ گند برداشت نہیں کر سکتا, رب اکبر کی قسم ہے وہ بستروں پہ نبی کے گند کیسے برداشت کرے گا؟ نبی کے ساتھ سینوں وقت ہونے والوں کے سینوں میں گند کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ بھی پاک ہے, محمد بھی پاک ہے, نبی کے یاروں کی جماعت صحابہ بھی پاک ہے. بے شک بے شک. جس دھرتی کے اوپر نبی قدم رکھے وہ مٹی کے ذرے ساری زمین کی مٹی سے اعلیٰ ہو جاتے ہیں, اور جس گود میں سر نبی رکھے وہ اس گود کا کیا کہنا. جس سینے کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے اس سینے کا کیا کہنا, جس کو اپنی گود میں سلائے اس کا کیا کہنا, جسے کندھے پہ اٹھائے اس کا کیا کہنا, جس کو دلہن بنا کے اپنے گھر لائے اس عورت کا کیا کہنا, جس کو دلہن بنا کے غلاموں کے گھر بھیجے ان غلاموں کا کیا کہنا. تو دنیا والوں رب اکبر کی قسم ہے پانی کے اندر اتنی شفافی نظر نہیں آئے گی جتنا یاران محمد کا کردار صاف ہے. پانی بھی گدلا ہو سکتا ہے, پانی بھی کسیلا ہو سکتا ہے, پانی بھی کڑوا ہو سکتا ہے, آئینے کے آگے دھندلا نظر آتا ہے. اللہ جل شانہ نے میرے عزیزو جیسے صحابہ کے ظاہر کو پاک رکھا باطن کو بھی ویسے پاک رکھا ہے. تیرے سینے میں مال نظر آئے گا, تیرے سینے میں میرے عزیزو اولاد نظر آئے گی, تیرے سینے میں ہیرے جواہرات نظر آئیں گے, دنیا کا پیار نظر آئے گا. صحابہ کے سینوں کے چہر کو دیکھ لو انشاءاللہ آمنہ کے لال کا پیار نظر آئے گا. نہیں یقین آتا, رب اکبر کی قسم ہے صحابہ گستاخ ہوتے تو نبی کے روزے میں جگہ نہ ملتی, صحابہ گستاخ ہوتے تو نبی کا ساتھ نہ ملتا, صحابہ گستاخ ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رسول کو اپنے یاروں کو دیکھ کے یوں نہ کہتے قد نبعث یوم القیامہ, جس طرح آج یاروں میں دیکھا کل قیامت کے دن بھی ایسے مجھے یاروں کے اندر دیکھو گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہمیں صحابہ کی غلامی میں ایمان بچانا پڑے گا. صحابہ کی غلامی آئے گی تو ایمان بچے گا, کردار بچے گا, صورت بچے گی, سیرت بچے گی. اب میرا عزیزو اعلان کر کے ڈارو اللہ کے بعد خدائی ختم ہو گئی, مصطفیٰ کے بعد مصطفی ختم ہو گئی, صحابہ کے بعد غلامی ختم ہو گئی. رب اکبر کی قسم ہے اتنا اولاد ماں کی وفادار نہیں جتنا صحابہ محمد کے وفادار ہے. نہیں یقین آتا 13 سالہ مکی زندگی کے اندر دیکھ لے, 10 سالہ مدینے والی زندگی کے اندر دیکھ لے, اپنے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے, رشتوں نے منہ موڑ لیا, بیگانے ہو گئے, لیکن نبی کے صحابہ حضور کے قدموں پہ جان قربان کرنے والے بن گئے, بچے لٹانے والے صحابہ, اولاد قربان کرنے والے صحابہ, عزت نچھاور کرنے والے صحابہ, تن من دھن کی قربانیاں دینے والے صحابہ. اس لیے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. نبی تیرے یار آئے بعد میں ذکر میں نے ان کا پہلے کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ صحابہ کی غلامی نصیب فرمائے. میرے محترم دوستو بزرگوں, اس ملک کی امن کو بدامنی کے اندر تبدیل کرنے کے لیے کچھ کفر کا ٹولہ اکٹھا ہو گیا ہے. انشاءاللہ اس ملک کے حاصلین کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. اس ملک کے اندر فرقہ واریت کے نظام کو قائم کرنے والوں کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. ہم ایک تھے, ایک ہیں, ایک رہیں گے. یہ تو صرف قبائل لتعارفوا, ہماری قومیں اور لسانیت اور زبانیں اس لیے تقسیم ہو گئی تاکہ قوم قبیلے کی پہچان ہو سکے. مسلمان کل بھی ایک تھا, مسلمان آج بھی ایک ہے. الحمدللہ یہ بارونق اجتماع, یہ
یہ جلسے ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ بس اللہ کا مطالبہ بندوں کے ساتھ کیا ہے؟ اے میرے بندو، تمہارا رب تمہارے سے مطالبہ کرتا ہے آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو حق تقاتی، جیسا ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، خبردار مت مرنے کی کوشش کرنا، الا وانتم مسلمون، تاکہ تم میرے فرما بردار ہو جاؤ، یہاں تک کہ فرما بردار ہو کے میرے پاس آؤ۔ فرما برداری ملے گی صحابہ کی غلامی میں، نبی کی تابعداری ملے گی صحابہ کی غلامی میں، نماز کی معراج ملے گی صحابہ کی غلامی میں، کیونکہ ہمارے اور نبی تک واسطہ صحابہ ہیں، نبی اور خدا تک واسطہ محمد رسول اللہ ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ کا مطالبہ اپنے بندوں سے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، میرا محبوب اپنے امتیوں کو، میرے بندوں کو، کلمہ پڑھنے والوں سے کہے اگر اللہ نے تمہیں کنب برادری، اگر تمہیں بچے عطا فرمائے تو اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو۔ لا نسألک رزقا، رزق کے بکھیڑے میں نہ پڑھنا، نحن نرزقک، نماز کا انتظام تیرے ذمے، رزق کا انتظام میرے ذمے ہے۔ اپنے بچوں کو نماز کا کہے، باقی رزق کا فیصلہ میں کروں گا، اور کوئی کسی کا رزق نہیں کھا سکتا، رزق ہر بندے کا میرے پاس ہے، اور میرے سے کوئی کسی کا رزق لے نہیں سکتا، جس کا رزق ہے اس کے ہونٹوں کے درمیان پہنچا کے رہوں گا۔ 5 وقت کی نماز ہو جائے، اور 5 وقت کی نماز کے ساتھ رزق حلال، رزق حلال کا ہمارے ایمان میں بہت کردار ہے، ہمارے اعمال میں بہت کردار ہے۔ رزق حلال نہ ہو، ایمان کمزور اور اعمال بے رونق ہو جاتے ہیں۔ زہر 2 قسم کے ہیں، ایک سانپ کے ڈسنے کا زہر ہے، ایک حرام مال کا زہر ہے۔ سانپ ڈستا ہے انسان جان سے جاتا ہے، اور حرام مال ڈسنے لگ جائے انسان ایمان سے چلا جاتا ہے۔ یاد رکھنا حرام مال کا، شرطوں کا، یہ آج کل ہماری نئی جنریشن، ہمارے بچے جو شرطیں لگاتے ہیں، لوڈو کی شرطیں ہو گئی، سنوکر کی شرط ہو گئی، اس سے بے شک چائے کی پیالی پیتے ہیں، حرام ہے۔ ہر کھیل جائز ہے حلال کے درجے میں، لیکن اگر اس میں شرط شامل ہو جائے تو حرام ہے۔ کچھ کھیل شیطان کے امر ہیں، شیطان کے کھیل ہیں۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شرطیں، یہ جوا، یہ شیطان کے عمل ہیں، ان سے بچو۔ اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا تو شیطان کا دوست ہے۔ اعتدال پسند، خواہشات کا گلا دبا کر، مجبوریوں کے ساتھ سمجھوتا کر مجبوریوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ خواہشات کو پورا کرنے کا وعدہ اللہ نے جنت میں کر رکھا ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، نماز کے سجدوں میں لذت آئے گی تو ایمان کی جڑیں مضبوط ہوں گی، اور حلال رزق سے نماز کے سجدے مضبوط ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زبان کا ایسا بول بولنا، ایسا بول بولنا، ابھی مہمان باقی ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اپنی زبان کا ایسا بول بولنا کہ اگلے کے ٹوٹے دل کو جوڑ دیا جائے، دل مو لیا جائے۔ ہمارے پاس نماز، تقوی، روزے، ہر چیز ہے، لیکن زبان کا ایسا کڑوا بول ہے کہ کھڑے کھڑے بندے کو رلا دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مذاق، ایک ہوتا ہے مزاح۔ مذاق حضور نے کہیں نہیں کیا، مذاق دل توڑنا ہوتا ہے، اور مزاح دل جوئی ہوتی ہے، دوسرے کو ہنسانا مزاح کہتے ہیں، اور مذاق دوسرے کو دوسروں کے سامنے ذلیل کر دینا، یہ اللہ کے نبی نے مذمت فرمائی۔ مزاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر لیا کرتے تھے۔ اور الحمدللہ رائے کا تبلیغی اجتماع، پہلی نشست کا اجتماع مکمل ہو گیا، دوسری کا انشاءاللہ 13، 14، 15، 16 کو دعا ہے، 13 سے شروع ہوگا۔ اگر آپ کے علاقے کا نہیں تو جن علاقوں کا دعا فرمائیں، اللہ سب کو شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کے علاقے کا تو اجتماع میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے راستے میں وقت لگائیں، ساری دنیا کے اندر دین عام ہو جائے۔ یہ بھی ایک تبلیغ کا مزاج ہے، یہ بھی ایک تبلیغ کی لائن ہے۔ ہم لوگوں کے دروازے تک جاتے ہیں، یہ بھی ایک تبلیغ ہے۔ لوگوں کو یہاں بلا کے اکٹھا پیغام سنا دیا، یہ بھی ایک تبلیغ ہے۔ میرے محترم دوستو، جان، مال، وقت لگانا اللہ کے راستے میں، یہ تبلیغ کا حصہ ہے۔ یہاں بھی محترم دوستو، جان بھی لگ رہی، مال بھی لگ رہی، اور وقت خرچ ہو رہا۔ یہ 3 روزہ اجتماع سال میں 2 مرتبہ ہوتا ہے، 4 مرتبہ ہوتا ہے، 9، 10 محرم الحرام کو بھی ہوتا ہے، پھر یوم عثمان پہ ہوتا ہے، پھر رجب کا میرے خیال یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہوتا ہے۔ 3 روزہ یہ اجتماع ہے، لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے، اور آج کل آپ کو پتہ ہے ہر چیز مہنگی ہے، آنے والوں کا کرایہ، ان کے پیٹرول کا خرچہ، ان کے لیے کھانے کا انتظام، لاکھ روپے۔ یہ تو قاری زبیر صاحب کی ہمت ہے، تعجب بھی ہوتا ہے اور حیرانگی بھی۔ بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب ضرور کر لیں۔